اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کل میں نے فرض کی تعریف، فرض کا حکم اور فرض کے ادا نہ کرنے پر عذاب، کرنے پر ثواب، یہ سارے فرض کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات پیش کی تھی، اور ساتھ ہی یہ وعدہ کیا تھا کہ کل انشاءاللہ واجبات کے بارے میں، واجب کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو فرض کی طرح واجب بھی ایک اہم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ واجب کی تعریف یہ ہے جو آیات قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت نہ ہو اسے واجب کہتے ہیں، اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس کا کرنے والے کو ثواب فرض کے کرنے والے کے ثواب سے کم، اور اس کے چھوڑنے والے کو عذاب فرض کے چھوڑنے والے سے کم ہوتا ہے۔ اور واجب جو ہے یہ اگر رہ جائے نماز میں تو نماز سجدہ سہو سے ادا ہو جاتی ہے، لیکن واجب کا چھوڑنا جان بوجھ کر یہ گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اور نماز کے اندر 14 واجبات اہم ہیں، جن کو ہم نہ ہی سمجھتے ہیں، نہ خیال رکھتے ہیں کہ میں واجب چھوڑ رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ اور نماز کے واجبات میں اہم ترین واجب دو جو واجبات ہیں اس کے اندر ہم خیال نہیں رکھتے۔ پہلے نمبر پر قومہ ہے اور دوسرے نمبر پر جلسہ ہے۔ قومہ اور جلسہ ایسے واجبات ہیں جو اکثر نماز میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اس کی طرف خیال نہیں کیا جاتا، دھیان نہیں دیا جاتا۔ قومہ کہتے ہیں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہم ربنا لک الحمد یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اگر اللہم نہیں کہتے، صرف ربنا لک الحمد پڑھ دیا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اندر انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ جملے بھی کہہ دیے جائیں، نماز کے اندر اور زیادہ خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ تعدیل ارکان بھی واجبات میں شامل ہے۔ تو اگر اتنا بھی نہیں کہتا لیکن اتنی دیر کھڑا ہونا کہ سارے کے سارے اعضاء بالکل پرسکون ہو جائیں، یہ واجب ہے۔ اب حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے فوراً ہی اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر تو سمع اللہ لمن حمدہ اور رکوع میں جاتے ہوئے ربنا لک الحمد بھی اور اللہ اکبر بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اس اہم رکن کے ساتھ ہمارا حال ہے جو کلمے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ جس نماز کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا ہے کہ نماز پڑھنے والے کی سب سے پہلے دنیا کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے، تو اس کے رزق کی تنگی جو ہے نا وہ ہٹا دی جاتی ہے، اس کے رزق کے اندر برکت پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور اس اہم واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا اہم واجب ہے جلسہ، یعنی دو سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کیا پھر بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بھی کم از کم اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے کہ پورے کے پورے اعضاء جو ہے نا وہ پرسکون ہو جائیں، ان کے اندر سکون پیدا ہو جائے، پھر دوسرا سجدہ کیا جائے۔ اس کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے، سجدے سے سر اٹھایا اور ابھی سیدھا بیٹھا بھی نہیں، دوسرا سجدہ کر دیا۔ بعض ساتھی تو یوں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کے پھر سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، یہ تو کبے کی ٹھونگ جیسا حکم ہے، جیسے وہ ہوتا ہے نا ٹھونگ مارتا ہے، ہم وہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نمازوں پر ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اس میں نمازوں کا قصور نہیں ہے، اللہ کے حکم کا قصور نہیں ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کا نہیں ہے، جو ہمارا اپنا جرم ہے کہ ہم نماز سیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، نماز کے اندر ہماری خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو نماز ہمیں نفع نہیں پہنچائے گی، الٹا نقصان پہنچائے گی، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو نماز اس طرح پڑھی جائے کہ نہ سجدہ اچھی طرح کیا جائے، نہ رکوع اچھی طرح کیا جائے، نہ قیام اچھی طرح کیا جائے، نماز کے ارکان کا خیال رکھ کے نماز نہ پڑھی جائے، تو وہ نماز کالے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ بد دعا کرتی ہوئی آسمان کی طرف جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے بھی برباد کر دے۔ آج ہم اپنی بربادی کی شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ بربادی ہماری نمازوں کی وجہ سے ہے، کہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتے ہم، نمازوں کے اندر ہمارا دھیان نہیں ہوتا اللہ کی طرف۔ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں، امام بھول جائے نا تو 30 40 50 آدمیوں کی بلکہ 100 آدمیوں کے پیچھے صف کھڑی ہوتی ہے، تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ امام کیسے بھول گیا، اس نے 2 رکعت پڑھ کے اتحیات پر وہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، پتہ بھی نہیں ہوتا، اور قصور سارے کا سارا امام کا کہ امام صاحب جو ہے نا یہ نماز میں خیال نہیں کرتے، خود اپنی طرف نہیں کرتے، دیکھتے اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہمارا قصور بھی ہے، ہم نے کب نماز کے اندر دھیان کیا ہے۔ تو اس لیے نماز کو ہم سیکھیں، نماز کو سیکھیں، نماز کی کتابیں مل جاتی ہیں، ان پر پڑھ کے ہم سیکھیں، نماز کے واجبات کو سیکھیں، 14 واجبات نماز کے سیکھیں، فرائض جو ہیں 13 وہ ہم سیکھیں، تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ کامل ہو جائے، جاندار ہو جائے۔ نماز جاندار ہوگی، زندگی ہماری شاندار ہوگی۔ نماز اگر کمزور ہوگی تو ہماری زندگی بھی کمزور ہی ہوگی۔ زندگی کو سنوارنا ہے تو نمازوں پر محنت کی جائے، آخرت کو سنوارنا ہے تب بھی نمازوں پر محنت کی جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ان چیزوں کو ہم سیکھ کر نماز پڑھیں کہ نماز ہماری شاندار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔